علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر روبا اور جیسا کہ ہم بہت عرصے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اوپن مائک کیفے شفٹ ہونے جا رہا ہے لالک چوک فیز 2 ہیلی ٹاور. سو ٹوڈے از دا ڈے 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے پہ آج ہم نے کیک کٹنگ کی اور ہماری ٹیم ساری کی ساری موجود ہے اور آپ نے کلپس بھی دیکھے کہ کتنے لوگ یہاں پر ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. لیکن ان سب کے بیچ میں ہمارے پاس جہاں اتنے سپر اسٹارز تھے، ایک خاص ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ہم نے کہا اپنی ٹیم کے ہمراہ ان کو ذرا ان کے ساتھ اسپیشل ایک پریلیمنری شو کر لیں. وہ ہے ظفری خان. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں سونی ملتانی اور میری ٹیم تو ہے ہی، آفتاب اقبال صاحب، شکیل چودھری صاحب اور لالا عرف تھینک یو لالا. ویری مچ. آج آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا ظفری خان کی زیارت عرصہ دراز بعد. ویسے تانوں ہلکا جہا لائٹ لے کے انہوں نے تڑتے مائک دیتا ہے. زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ظفری خان نہ ہوتے بھی اپنی غیر موجودگی میں بھی حسب توفیق ہمارا وقت ضائع کرتا رہا ہے. بالکل. ہم ڈیلی 5-7 منٹ ظفری خان کو ڈسکس کرتے رہتے تھے، اسے یاد کرتے رہتے تھے اور میں سوچتا تھا اسے بہت چھینکیں آئیں گی کیونکہ ہم بہت یاد کرتے ہیں اسے. نہیں سر، ویسے وجہ یہ ہے ظفری بھائی یہ ایبسنٹ کیوں رہے ہیں اپنا عرصہ، یہ کیا وجہ ہے؟ پوچھیں. میں تھوڑا سا بیزی تھا اپنے وہ تھیٹر کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے. یہ میری اپنی ٹیم ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، نہ ہی میں چھوڑ کے گیا تھا اور نہ ہی میں جا سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ شوز کی آفریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کروں گا تو یہی کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے، جو اچھے تگڑے جوکی کے بغیر دوڑ سکتے ہی نہیں. جی. اب ان لوگوں کو یہ غلط اس فہمی ہے. جوکی دی صحت بھی بہت ہو گئی ہے نا. یہ تے گھوڑے دا لک توڑ دے گا جدو بہے گا، نال نال دوڑ لوے. یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میرے علاوہ کوئی نہیں انہیں ہینڈل کر سکتا. حالانکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں. ویسے یہ بگٹوٹ گھوڑے ہیں، 3-4 ہمارے ملک میں بگٹوٹ گھوڑے ہیں جی کہ ان کی باغیں کو پکڑ ہی نہیں سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پاس ورڈ مجھے عطا کیا ہے اور سر فہرست تھا امان اللہ. امان اللہ سے بڑا گھوڑا اس فیلڈ کا ابھی پیدا ہونا ہے. وہ بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا. اور ایسا کمبینیشن اللہ نے میرا اور میری اس کے ساتھ فرکشن بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. اچھا. روزانہ کوئی نہ کوئی. لیکن جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ گئے، ہم سے زیادہ فاسٹ فرینڈ کوئی نہیں تھا. بالکل. اور جتنا میں اس کو مس کرتا ہوں نا ایز اے فرینڈ، ناٹ ان فرنٹ آف دا کیمرا، ایسی ایسی باتیں مجھے وہ باتیں کر جاتا تھا جو یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، لیکن وہ کر جاتا تھا. اس سے لتھی چڑی کوئی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نا ایک بیریل ہے، وہ بیریل اس کے نزدیک کوئی بیریل نہیں ہوتا. یہ آج بڑا مبارک دن ہے کہ ایک تو یوم آزادی، ہم نے کیک وغیرہ کاٹا، پھر آج پریلیمنری سیشن کہ ہم اس نئی جگہ پہ موو ہو رہے ہیں. میں یہ گزارش کرتا جاؤں کہ ظفری خان ہمیں کبھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، یہ داغ مفارقت نہیں دے کے گئے تھے. یہ تھوڑی سی جدائی پھر بھی آتی رہے گی کیونکہ موصوف از اے ویری بزی اسٹار. یہاں پر تو اسٹوڈنٹ کے طور پہ آتے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے یہ ایک آستانہ، جس میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ایک آستانہ بنا رکھا ہے اس میں کہ ہم حصول علم کے لیے آتے ہیں. باہر تو یہ سارے سپر سٹارز ہیں، اور تو اور لالا سپر سٹار ہے باہر. آپ یقین کریں ببو رانا سپر سٹار ہے. ببو رانا دیکھیے سپر سٹار پھنسے ہوئے، لیکن وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے. ٹریفک نظر آ رہی ہے ساری کی ساری بلاک ہوئی ہوئی. اور ظفری انشاءاللہ واپس اپنے استان پہ آئیں گے عنقریب. یہ 2-4 جو ہاتھ میں ان کے کام ہے اس کو نمٹا کے. ابھی ظفری صاحب سے تعارف ہوا میرا، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تقریباً ہر روز ہی آپ کا ذکر کرتے ہیں، خبرہار میں بھی اور باقی پروگرامز میں بھی. آپ کی ایک اسپیشل وہ ہے نا، وہ تو ببو بہت یاد ابھی کرتا کل ببو نے پرسوں مجھے کہا تھا کہ آج تے ظفری کہاں بنے ہوئے ہو. میں اس کے اوپر چڑھ کے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ان سے چک بٹنا رہ گئے، وہ ظفری کہاں بنے ہوئے ہو. ظفری خان سب سے زیادہ یاد کس مقام پہ آتا تھا، کس چھوٹی سی بات پہ آتا تھا؟ یہ $5 فار دس. اور میرے سے $5 جیتنا از لائک $100,000. کون سی ایسی چھوٹی سی ایک حرکت تھی یہیں کے علاوہ جس پہ ظفری بہت یاد آتا تھا؟ سر وہ جو خواجہ سراؤں میں ایک نہ، ظفری جب انٹر ہوا اور گرا نند کہتے ہیں میں انٹر ہی اس طرح ہوں. یار یہ آپ کو کیا ہوا تھا؟ پانی میں آندہ ہی انجا، یعنی میں اترتا ہی اس طرح. That was glorious. کہ ظفری کی وہ انٹری نہیں بھولتی، کیونکہ وہ کسی ڈائریکٹر کو، میں ڈائریکٹر تھا نا،
مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ اس نے یہ کرنا ہے. ہے۔ بڑا آرٹسٹ، بڑا ایکٹر، بڑا اسکرپٹ رائٹر، بڑا ڈائریکٹر اور بڑا پلیئر، چاہے وہ کرکٹر ہو چاہے وہ اپنی موجودگی کو اپنے کام سے جسٹیفائی کرتا ہے. بالکل صحیح. اور بڑے آرٹسٹ کو ہمیشہ سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے، بالکل صحیح. بالکل صحیح. لیکن ساتھ اس کو برائڈل بھی کرنا چاہیے کہ بچے بعض چیزوں کی حدود و قیود ہوتی ہیں، ہم نے اس فریم سے نہیں نکلنا. ببو کو مجھے 3-4 سال لگے ڈیسنسی کے فریم میں، ہاں، بالکل صحیح. اس کی جگت میں ہمیشہ ولگیرٹی ہوتی تھی. بالکل صحیح. جی ہنسی مجھے بہت آتی تھی، لیکن کہتا پہن لگی نہیں گل میں کیسے لگتی. یس. اب تو وہ ببو رہے نہیں، بالکل ہی نہیں، اور ہو ببو گئے. تے ڈیسنٹ ہو گیا وہ. اور شکر الحمدللہ. شو دا ایک مین حصہ ہے، جی جی پارٹ ہے. ببو بہت بالکل. ماشاءاللہ. نالے وہ ٹرانسفارم ہو گئے. فنکار بھی اچھا ہے، نالے ایز اے مین بھی ببو بہت اچھا بہت ہے. اچھا. بھائی جان بہت اصل بات یہ ہاں ہے جی. جو اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں نا بالکل صحیح. تو آپ الپچینو ہو کے آ جائیں. بالکل صحیح. میرے دل میں مقام پتہ نہیں مجھے اللہ نے بنایا ہی اس طرح کا، تو میں پتہ نہیں انسان کیسا ہوں، لیکن انسان اچھا ہونا میری ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے. ایک اچھا انسان اور ایک بہت اچھا کاریگر. لیکن برا انسان، میں اچھا انسان اور برا کاریگر لے لیتا ہوں، کیونکہ یہ تو من جانب اللہ ہے، کسی بھی وقت اللہ دے دے گا. بے شک. اچھا جی ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں، چونکہ مائک میرے پاس ہے اس میں بولے چلا جا رہا ہوں کہ آج بغیر میک اپ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے یہ ماتھا جو ہے نا اس کے چٹاک بڑے پرومیننٹ ہوں گے جو عام میرا. طور پہ ہمارے ویورز کو نظر نہیں آتے. کوئی گل نہیں، اج 14 اگست ہے. آج آزادی کا اج دن ہے. آزادی آئی، سانو اصل منہ وچ ویکھ لے. میری تو خواہش ہوتی ہے کہ یہ ایون پفنگ بھی نہ ہو، لیکن یہ جو ہے نا یہ محراب کے نشان انہیں میں چھپاتا بھی اس لیے ہوں کہ میں خام خواہ دکھانے کی کیا جی. ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. جی جی دوسرا یہ کہ ان لائٹس کی موجودگی میں لگتا ہے جیسے سوراخ ہے، کیمرے میں یہ سوراخ کے طور پہ بالکل آتا ہے، صحیح کہا. تو ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. لیکن آج چونکہ یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے تو اینگلز ٹھیک کرنے تھے اپنے بیٹھ کے، لیکن ظفری کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم چھوٹا سا کیوں نہ شو ہی کر لیں یہاں بیٹھے ہوئے. اور ظفری سے میں جاننا چاہوں گا، اور ظفری سے آپ بھی جاننا چاہتی ہیں اباؤٹ ہز فلمز. اس کے لیے آپ نے آل دا وے بریکس بھی لی ہیں اور ابھی بھی چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے آج کل؟ کچھ دیر پہلے فلم ریلیز ہوئی ہے، آجا میکسیکو چلیے. ہاں. اور ابھی ایک فلم کی بس ڈبنگ ہو رہی ہے، گولک بگنی بینک تے بٹوا 2. کیا؟ گولک بگنی بینک تے بٹوا 2. واہ واہ واہ. بتائیں گے سر یہ کیا ہے؟ گولک بگنی بینک تے بٹوا 2. گلک ہے، گلک وہ گلا. اللہ. گلک بگنی بینک بینک سے بٹوا. بٹوا. بگنی ہوتی بج کی ٹائپ چیز جس میں پیسے رکھتے جی ہیں. جی ہاں بالکل جی. تبھی وہی چیز ہوتی ہے. سے بٹوا وہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. واہ. گلک پگی بینک. کسوٹی واہ، ٹائپ واہ. ہی ہو گئے. یہ فلم آن دا وے ہے، اور ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ماہ جا رہے ہیں. 2 فلمیں. اچھا ویسے سر اوپننگ ہے آج اوپن مائک کیفے کی، یہ سیکنڈ ٹائم آپ نے ربن کاٹا ہے، تو یہ جو اب ربن آپ کاٹ رہے تھے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ یہ ہلکا جہا دل چ تے آیا گیا یار، پہلے بھی کٹیا سی، کوئی فائدہ تو ہویا کوئی نہیں. نہیں بڑا فائدہ ہوا ہے. اتنا فائدہ کہ اللہ کے فضل سے پورے نارتھ امریکہ میں واہ. جی لوگ بے تاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آغاز اتنے بڑے انشاءاللہ. پروجیکٹ سے کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹورانٹو میں، اس کے بعد دیگر واہ. شہروں میں. واہ اور یہ فائدہ ہے اس کا. واہ واہ. باقی یوں سمجھ لیجئے کہ 1 سال میں ہم نے تجربہ لیا، جی. لوز کچھ نہیں کیا. وہ جگہ اس لیے چھوڑی کہ وہ ہماری تھی نہیں. گڈ. کسی کی جگہ پر آپ من مانی نہیں کر سکتے. تو سر یہ اب پکی پکی ہے. جی الحمدللہ. یہ ایک نہیں ہے، 2 ہیں. ایک یہ ہے دس از کیفے، واہ ایک میرے عقب میں ہے، وہ ساری کی ساری ہماری ہے. واہ، یہ جو واہ، واہ. پیچھے ہے نا یہ سارے کا سارا، اور یہ ہے دیسی. 2.5 مرلے گی. اس سے زیادہ ہے. اور یہ ہیلے ٹاور شہر کا بڑا مطلب ڈی ایچ اے کے جی. خاص ہائی رائزز میں سے ایک ہے. یس. اور لالک چوک بڑا مطلب بزی، اور اسی بہانے چلو شکر الحمدللہ اس بلڈنگ میں بھی لوگوں کا فٹ فال بڑھ گیا ہے. بالکل صحیح. لوگ آنے لگے آنا ہیں. جانا شروع ہو گیا. ہمارے شو کی وجہ سے، ہمارے کیفے کی آج تو وجہ سے. بہت رش ہے باہر. او ایم سی اللہ نے اس نام میں بڑی برکت رکھی ہے. ماشاءاللہ. شکر الحمدللہ. آج تو بہت اوور ویلمنگ رسپانس ہے. دس از وداؤٹ انویٹیشن. وہ دیکھیے آ گئے ہمارے سپر اسٹار. جی ببو، آپ کو ویلکم کرتے ہیں یوم you. اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ ہاں ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ جی. ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ہاں جی. ਪੂਰੇ خیر بھائی. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ آپ کو ظفری خان کا ساتھ مبارک ہو. بڑا Thank you. قریب بیٹھا ہوا ہے. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਨਵਾਂ ਗਮਲਾ ਹੁੰਦਾ. ہاں. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ.
ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਐਵੇਂ 8-10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ मुझे बहुत मजा आएगा. हमने अब फिकस्तान शुरू करना है. शुगर फ्री. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। मुझे पता है इन तीनों ने कभी मायूस नहीं हाँ किया. जी, इन तीनों ने इन तीनों ने सर आजकल बातें हो रही हैं एक्सटेंशन की, यस. तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान इसके बारे में कोई रिजर्वेशंस रखेंगे या नहीं? देखें, एक्सटेंशन किसी भी सूरत को बहुत अच्छी, को बहुत सेहतमंद चीज़ नहीं है. जी ये रीत ख़त्म होनी चाहिए. लेकिन एक्सटेंशन जब भी हुई है ना, अपनी नागजीरियत की वजह से हुई है. हालात कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर बनते चले आए हैं, और फैसला तो उन्होंने करना है ना जिन लोगों के स्टेक्स ज़्यादा होते हैं. जी हम तो आखिरी सतह पे मौजूद जो अवाम है, हम तो व्यूअर्स में से हैं, ऑडियंस में से हैं. तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है कि कियानी साहब ने भी एक्सटेंशन ली, मुशर्रफ ने एक्सटेंशन ली, ज़ियाउल हक ने एक्सटेंशन ली, एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन होती चली आई. कियानी साहब की ख़ास तौर पे. बाकी लोगों ने तो हुकूमत पे कब्ज़ा किया था ना एक तरह से. कियानी साहब ने बगैर हुकूमत में आए एक्सटेंशन ले ली. लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ा, इस डिटेल में जाए बगैर आपके क्वेश्चन पे मैं फोकस करूंगा. एंड आई एम ग्लैड यू आस्क मी दिस क्वेश्चन. एक्सटेंशन से मुतल्लिक बातें हवाओं में मौजूद हैं, जी इनका तस्करा हो रहा है हेयर एंड देयर. अगर जनरल बाजवा मज़ीद एक एक्सटेंशन ले लेते हैं तो बहुत से लोग नाक भूं चढ़ाएंगे. आपने बात की इमरान के बारे में. जी मैं नहीं समझता कि इमरान को इस पर कोई लंबी चौड़ी रिजर्वेशंस होनी चाहिए. द रीज़न इज़ कि ये एक्सटेंशन इमरान नहीं दिलवा रहा. इमरान तो ये कह सकता है ना कि भाई ये एक्सटेंशन तो ऑलरेडी डिसाइडेड थी, मैंने तो सिर्फ या कनाइव किया है या इसमें पार्टिसिपेट ये सोच के किया कि चलें सब कर रहे हैं. अगर इसी बहाने ये ब्लॉकेड ख़त्म होता है, ये मामला जो रुका हुआ है चल निकलता है, बात इलेक्शन की तरफ जाती है, जी जमहूरी अमल भी जारी होता है, तो मुझे एक्सटेंशन पे कोई एतराज़ नहीं. ये तो है एक बात. दूसरी, मैं इससे मिलती जुलती बात इमरान खान से अपने इंटरव्यू में भी पूछ चुका हूँ कि खान साहब, अल्लाह ताला ने आपको शोहरत की जिस औज सुरैया पे आज बिठा दिया है, आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस तरह ज़मीन दोस्त था आज शूट अप कर गया है, तो डज इट रियली मैटर कि COS कौन होता है? जी आप किसी का नाम ले दें, कोई भी होगा, उसके साथ आपका बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा. वो भले से आपको सख्त नापसंद करे एज प्राइम मिनिस्टर, ये उसकी राय है क्योंकि वो एक वोटर भी है, जी वो इस मुल्क का शहरी है. आपको उसकी परफॉर्मेंस बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पसंद ना भी हो, तो हर अफसर आपकी पसंद का नहीं होता, हर जज आपकी पसंद का नहीं होता, हर एडमिनिस्ट्रेटर आपकी पसंद का नहीं होता. लेकिन यहाँ पर तो सरबसर मुमकिन है, कोई इशू होना नहीं चाहिए. इन दोनों ने पहले काम इकट्ठे किया है, जी ये बहुत शानदार काम कर सकते हैं. गेम ऑफ थ्रोन्स जो है ना, ये इतनी अजीबो गरीब है, ये पावर एशलॉन्स इतने असरार और रमूज रखते हैं अपने अंदर कि कोई बैद नहीं कि आगे चल के ये दोनों सेम पेज पे हों और इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाए. हो सकता है. जो सेंड ऑफ हो, जब रुखसत हो रहे हो. अब मैं ये एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इमरान ही अगला इलेक्शन जीतेगा. जी हो सकता है इमरान अपोजिशन बेंचेस पे बैठे, लेकिन तसव्वुर करें वो कितनी स्ट्रांग अपोजिशन होगी जिसको इमरान लीड करेगा. लेकिन अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री, क्या अगर इलेक्शन हो जाए, फेयर एंड फ्री को छोड़ो, तो इंशाल्लाह इमरान इक़्तिदार में आएगा. तो इमरान शुड हैव नो प्रॉब्लम्स विद एनी जनरल, नॉट एट ऑल. एंड मुझे ये भी यकीन है कि इमरान ने इस एपिसोड से बड़ा सबक सीखा होगा. जी आई एम श्योर कि इमरान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मेरे साथ किसी इदारे को प्रॉब्लम ना हो. वो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी. जैसे चंद दिन पहले अपनी तकरीर में उसने बड़ी खूबसूरत बातें कर. सबसे अच्छी बात उसने पाक फौज के बारे में की कि यार ये किसी की नहीं है, मेरी फौज है, मैं इसको जितना ऑन करता हूँ शायद ही क्यों करता हूँ. और उसने अपना क्लिप चलाया कि इमरान खान इतना हम नहीं है जितनी ये फौज है, क्योंकि इस मुल्क को एक लड़ी में पिरो रखा है इस फौज ने. फौज ना होती तो पाकिस्तान ना होता, ये फैक्ट है. इस बात को बाज़ लोग, फैशन ज़दा लोग, वो बहुत नाक भूं चढ़ाते हैं, नागवार गुजरती है उन्हें कि यार ये तो फौज की,
یہ فوج کی مداح نہیں ہو رہی, یہ اپنی ایک مجبوری کا اظہار ہو رہا ہے. سیکیورٹی کانشیس ہونا اور بات ہے, سیکیورٹی پیرانوائڈ ہونا اور بات ہے. ہم دونوں چیزوں کا شکار ہیں. پوچھ لیجئے شکیل صاحب سے, یہ باتیں ہم کالج میں کیا کرتے تھے, کیونکہ ہم دونوں نے جو سن بلوغت کو پہنچے ہیں تو اس وقت ضیاء الحق کا دور تھا. جی ہم تو کہتے ہیں ہماری جوانی ضیاء الحق کی نظر ہوگی ساری کی ساری. تو یہ کہتے ہیں میرا وہ بچپن تھا. ਇੱਕ ਅਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗਤ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. تو اس لیے یہ نو پرابلمز واٹس ایور. دوسری بات عمران نے یہ کی کہ مجھے امریکہ کے ساتھ بھی کوئی پرابلم نہیں. جی میں امریکہ کے ساتھ دوستی چاہتا ہوں لیکن غلامی نہیں چاہتا. میں ینگسٹر سے کہوں گا کہ ایوب خان کی وہ کتاب پڑھیں, فرینڈز ناٹ ماسٹر. وہی صورتحال ہے. لیکن امریکہ نے ایوب خان کی یہ بات مانی نہیں کہ نہیں بھائی وی آر ماسٹرز, ہمیں یہی سوٹ کرتا ہے. ایوب خان امریکہ کے ساتھ چل سکتا تھا, لیکن عمران کے ساتھ بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ جہاں امریکہ کو پرابلم ہوگا. دونوں کو مولڈ ہونا پڑے گا. فوج عمران کے ساتھ چل سکتی ہے یا نہیں, یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ 100% ڈویبل ہے. امریکہ کے بارے میں تھوڑا سا, کیونکہ موصوف امریکن امبیسڈر کے ایڈوائزر, پولیٹیکل ایڈوائزر رہ چکے ہیں, یہ زیادہ اس پوزیشن میں ہوں گے. کیا کہتے ہیں آپ کچھ اپنی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. جیسے پی ٹی آئی نے انیشیٹو لیا ہے, ایک لابینگ فرم بھی ہائر کی ہے امریکہ میں, اور ان کو احساس ہے کہ امریکہ اس وقت واحد سپر پاور ہے, تو ان کے ساتھ پھڈا کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میرا خیال امریکیوں کو بھی یہ احساس ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان میں جو بھی وزیر اعظم ہو اس کے ساتھ چلنا ہوگا. اس نے شو کر دیا کہ بھائی میرے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ سرشاری ایک اتنی بڑی دولت ہے. جب آپ کامیاب ہو کے نکلتے ہیں نا, جب آپ کی فلم ظفری خان سپر ہٹ ہوتی ہے, واہ, آپ کو آسکر ملتا ہے, تو چھوٹا سا آرٹسٹ بھی سامنے کھڑا ہے نا, تو آپ اس کو گلے لگا کے ملیں گے اور بھول جائیں گے کہ آپ کون ہیں, بالکل صحیح, کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے. آپ اتنے ہی زمین دوز ہو جائیں گے. بے شک. تو عمران اس وقت سرشاری کے اس لیول پہ پہنچا ہوا. جی, تو ظفری خان کی کمٹمنٹ تھی, ان کو کہیں پہنچنا تھا, تو ان کو ہم نے ریلیو کر لیا ہے. اور ببو چونکہ لیٹ کمر ہیں, ہاں جی لیٹ کمر کی مطلب لیٹ آئے ہو تسی. ਸਿੱਧਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੇਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ایلو ببو باز آ جاؤ تسی, او ویکھ رہے ہو, آہا اچھا ابھی آپ کیریکٹر میں نہیں ہیں. ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਰ. ਇਹ ਕੀ ਵੇਖੋ ਭਲਾ? ਕਾਰਮਾ ਇੱਕ ਕਾਰਮਾ, کیا کیا ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਰਹੀ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ. اللہ پوری قوم کو واجب میں لگا دیا. ویری گڈ. یہ ویسے باجے والی کوئی نئی چیز ہے یہ. بہت بڑی بےہودگی. ਸਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਵਾਜਾ ਹੈ. توبہ. میرے بچے کہتے پاپا ہمیں باجا لے کے دو. میں کہا بیٹا لینے کی ضرورت نہیں, گھر میں بے شمار ہمیں لوگ سمجھتے ہیں آپ نے بجا کے پکے نہ کر دینا. شکیل صاحب ویسے آپ کو کیسا لگ رہا ہے ماحول یہاں کا؟ زبردست. آئی ایم ویری ویری ہیپی. جس طرح کا رسپانس میں نے یہاں پہ دیکھا. ہاں جی ہاں جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یس. لیکن صاحب رسپانس تو اس برانچ میں بھی بہت اچھا تھا. دونوں میں سے کون سا آپ کو زیادہ بہتر لگتا میں ہے؟ دیسی نہیں تھا, جی یہ بھی میرے خیال میں ایک اصل ڈفرنس کریٹ ہی میرا وہاں پہ دیسی پہ ہوا, کیونکہ وہ جو چھت تھی, ہاں جی میں ساتھ والی چھت کی بات کر چکا ہوں, تو میں نے جو گزارشات وہاں پہ کی تھی وہ بھائی جان کے شاید سمجھ میں نہیں آ سکی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ لیٹر ان دا ڈے ہم وہ خرید لیں گے, وہ لوکیشن خرید لیں گے. کچھ دیر وہ فور سیل رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ تو کووڈ-19 ڈیز تھے, ان دنوں ہم سوچ چکے بند پڑا تھا, تو بیچنا چاہتے تھے تو آپ یا تو اس وقت لے لیتے. تو یہ جب دیسی والا آئیڈیا آیا نا, میں نے کہا دیسی تو چھت اتنی وسیع, اتنا زبردست وہ معاملہ. ہم نے پھر وہ سڑک کے اوپر بھی کافی وہ کام, بڑی محنت کا کام تھا, وہاں سے وہ کٹ لینا, ایل ڈی اے کو آمادہ کرنا, اور وہ میرے اپنے مطلب بہت اللہ انہیں خوش رکھے. اور اس میں خاص طور پہ بڑا ہمارا پیارا دوست ہے آصف بٹ, اس نے بڑا رول پلے کیا. امرا والا جو ہے کہ ایک جینون چیز ہے, لوگوں کو اس کی وجہ سے خلق خدا ڈسٹرب ہو رہی, اس کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. سارے جہاں کا درد اس کے جگر میں ہوتا ہے ہمیشہ. مجھے ایک دو دوستوں نے کہا جی اب آپ نے وہ لوکیشن چھوڑ دی ہے, یہ کٹ تو ختم کروا دیں. میں کہا یار نیکی کا کام تھا, اب ہم کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اسی بہانے لوگوں کا بھلا ہوتا رہے گا, جب تک ہوتا رہے گا اس کا کوئی 5% اجر ہمیں ملتا رہے گا. ولقصبہ گجرات آپ کو کیسا لگا ماحول یہاں کا؟
دیکھیں نا وال دنیا پھرتی پئی ہے مجھے بہت چنگا لگا ہے. میرے پاس ایک بات ہے، سونیا پہلے او ایم سی کا حصہ ہوا کرتی تھی، وہ بیچ میں چلی گئی، اب واپسی. اس لیے کہ او ایم سی واپس آ رہا ہے نا، پہلے کسوٹی ہو گیا تھا. جی جی. کسوٹی میں تو تمہاری جگہ نہیں بن رہی تھی، اس کی جگہ نہیں بن رہی تھی، وہ بیچاری کیا بیچتی ہے. اچھا فارمیٹ مجھے اب بتائیں کہ یہ جو اب ہوگا اس میں صرف کسوٹی ہی ہوگی یا کچھ اور کسوٹی ایڈیشن ہے؟ 2 کسوٹیاں ہوں گی، 2 پرسنالٹیز زیادہ زیادہ 3 کا مارجن رکھیں گے کہ اگر کوئک شکیل صاحب نے آتے ہی 2-4 شاٹیں ادھر ادھر لگائیں، 8ویں 9ویں پہ پہنچ جاتے ہیں بھائی صاحب. جی ماشاءاللہ از ٹو گڈ ایٹ اٹ. پھر ہم 3 کر لیا کریں گے. بقیہ ٹائم سوشو اکنامک. یس یہ نیگلیکٹ ہو رہا تھا سر. جی اچھا جی، آپ کو یہ نئی جگہ کیسی لگی؟ نئی جگہ بہت اچھی لگی سر. ایمبیانس تو اچھا ہے ہی. یہ پاکستانی ڈاؤن ٹاؤن کہہ لو. ہاں جی، یہ نیو لاہور کا ہاں جی. ڈاؤن ٹاؤن ہاں کہہ جی، سکتے ہیں. ڈنڈاس اسکوائر ٹیپ. ڈنڈاس پہ بھی اللہ ہمیں ان قریب دے رہا ہے. اے، ڈنڈاس اینڈ ڈکسی لے لیا ہے، دے نہیں رہا، اللہ نے دے دیا شکر ہے. ہے. ڈکسی اینڈ ڈنڈاس. سبحان اللہ. اور 19th کو موسٹ پرابیبلی اس کا افتتاح کرنے کے لیے میرے ناتواں کندھوں پہ یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، کرم شاید. ماشاء اللہ. کیونکہ 19th میری برتھ ڈے ہے. ہاں واہ، ہاں واہ، Yes. واہ، واہ، واہ. ڈکسی اینڈ ڈنڈاس جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، جی، دیٹ جی. از ڈکسی اینڈ ڈنڈس. جی یہ ہمارے پاکستانیوں نے اس کو ڈنڈاس مشہور کیا ہوا ہے. یار میں ایڈی مشکلانہ پہلے ڈنڈاس یاد کیتا ہے. آپ ڈنڈس کیوں نہیں کہتے؟ ڈنڈس. ٹچ کر کے دوڑنا نہیں ہے، اچھا جی. تم ٹچ اینڈ رن کر رہے ہو. ڈنڈس. ڈنڈس. آؤ ڈنڈس. اچھا آپ کوئی گورے خسرے نہیں ہیں، نارمل آپ کیسے؟ سر ان کو چھوڑیں، یہ بتائیے ڈکسی اینڈ ڈنڈس کیسی لوکیشن ہے؟ ویری گڈ لوکیشن. آپ وہاں پر عید پڑھ چکی ہیں. اوہ جی جی، وہ ایگزیکٹلی وہ لوکیشن ہے. اس کے بالکل قریب جو لینڈ مارکس ہیں ان میں سب سے بڑا سیمسنگ بلڈنگ ہے. واہ. ہیوج بلڈنگ، بڑی ٹریفک ہے اس پہ. پاکستانیز بہت ہیں، انڈینز بہت ہیں، سردار بہت جی. ہیں. تو ڈکسی اینڈ ڈنڈس بہت شاندار. اللہ نے چاہا تو میری اویلیبلٹی پہ ہے. 19th ٹینٹیٹیو ہم نے رکھی ہے کہ 19th آف سپٹمبر، لیکن 19th آف اکتوبر بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ میں اپنی برتھ ڈے پہ جا کے اس کا افتتاح کروں. ٹیم تیار ہے ہماری، کچھ جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں. شروع کرنا اب پرابلم نہیں ہے. ویسے تو کہتے ہیں تسلی سے، اطمینان سے ساری تیاری کر کے شروع کرنا چاہیے، لیکن وہ جو ہم نے لے لیا ہے نا، وہ ایک طرح کا چلتا ہوا ریسٹورینٹ ہے. یار اللہ دی سمجھ اس بندے دا واسطے لینا ہے، مٹی بھی بیچا ہے. تو مٹی اگر بکتی ہے تو کیوں نہ بیچے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے، کوئی نہ نہیں ہے.